جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. ہاں جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے، بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے، چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم میں آئیں. پہلی کہ جو قوم کھلم کھلا بے حیائی شروع کر دیتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ غیروں کو نہیں کہا جا رہا. غیروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے. ان کو ان کی نیکیوں پر اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، ان کی برائیوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں پر ہم کو حیات طیبہ ملتی ہے، خوبصورت زندگی ملتی ہے، اجر اللہ قیامت کے لیے رکھتے ہیں. اور برائی جو ہو اس پر پکڑ آ جاتی ہے. کیوں پکڑ آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ دنیا سے جب لے جاتے ہیں تو اللہ کی منشا ہے کہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر کے لے کے جاؤں، تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لوں. دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کی برائیاں لے کر میرے پاس آئے اور پھر آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا ہو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کھچائی تھوڑی سی کر کے اس کو پاک صاف کر دیں تاکہ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ میری طرف رجوع کرے، معافی مانگے. تو آپ نے فرمایا جو قوم کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہے اس قوم میں ایسے امراض آتے ہیں جس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. ایسی اموات آتی ہیں کہ اس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے، یعنی جس کے تاجر بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہاں، تو اس قوم پر اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے، جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کھاتا ہے. جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پہ بارش روک دی جاتی ہے کہ ایک قطرہ آسمان سے نہ گرے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہو. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے، وعدہ خلاف ہو جاتی ہے. میں اور آپ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی وعدہ خلافی کون سی کر رہے ہیں؟ جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت. ایک وعدہ خلافی میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے ایک کیا ہوا وعدہ اس کے خلاف چل رہے ہیں، سب کے سب. اور وہ کیا ہے؟ ریڈ لائٹ کو توڑنا، جان بوجھ کے ریڈ لائٹ توڑنا. میرا حق نہیں ہے اس وقت جانے کا. ہم 40 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ریڈ لائٹ کے اوپر، ایک آدمی توڑ کے نکلتا ہے. ہم 40 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ظالم نے، اور یہاں سے آنے والی گاڑیاں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس ظالم نے، اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی. یہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس ملک کے قانون کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ توڑ کے نکل گیا. تو جس قوم میں عام طور پر وعدہ خلافی آ جاتی ہے، جس قوم میں عام طور پر امانتوں کا ہڑپ کرنا آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، میرے ہاتھ ایسے، اور مجھے اس طرح میرے دشمن کے سامنے لے جایا جائے، مجھے، میرے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو ہمیں ایسے کھڑا کر دیا جائے. اس کے ہاتھ میں مشین گنیں ہیں، تلواریں ہیں، خنجر ہے. وہ کہے جو کرنا ہے اس کے ساتھ اب آپ کریں، ہم جا رہے ہیں. وہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ میرا دشمن بوٹیاں کرے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری بوٹیاں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن مالک کا احسان ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، اس قوم کو اللہ اس کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. ان کے دشمن ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. 5ویں بات پھر آپ نے فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے.